امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جنگی بحری جہاز مشرق وسطیٰ میں بھیجنے کا حکم دے دیا۔ امریکی فوج نے زمینی میزائل سسٹم میں بھی اضافہ کر دیا۔ لڑاکا جیٹ طیاروں کا اسکواڈ بھی مشرق وسطیٰ بھیجیں گے، پینٹاگون نے اعلان کر دیا۔ جبکہ اقدامات کا مقصد امریکی فوج کا تحفظ اور اسرائیل کی حفاظت ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کا مقصد یقینی بنانا کہ امریکہ ہنگامی حالات کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جنگی بحری جہاز مشرق وسطیٰ میں بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی فوج نے زمینی میزائل سسٹم میں بھی اضافہ کر دیا، جبکہ لڑاکا جیٹ طیاروں کا اسکواڈ بھی مشرق وسطیٰ بھیجیں گے۔ پینٹاگون کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے، اقدامات کا مقصد امریکی فوج کا تحفظ اور اسرائیل کی حفاظت ہے، جبکہ ایڈجسٹمنٹ کا مقصد یقینی بنانا کہ امریکہ ہنگامی حالات کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کو ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے قتل کروایا گیا ہے۔ برطانوی اخبار کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے گیسٹ ہاؤس کے 3 کمروں میں بم لگائے۔ برطانوی اخبار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دھماکہ خیز مواد نصب کرنے والے ایجنٹ ایران چھوڑ چکے تھے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے اسماعیل ہنیہ کو ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے قتل کروایا۔ برطانوی اخبار ایسا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی ایجنٹوں نے گیسٹ ہاؤس کے 3 کمروں میں بم لگائے۔ برطانوی اخبار اس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دھماکہ خیز مواد نصب کرنے والے ایجنٹ ایران چھوڑ چکے تھے۔ ٹیلی گراف کی جانب سے یہ کہا گیا اسماعیل ہنیہ کو مئی میں قتل کیا جانا تھا۔ برطانوی اخبار اس بات کا بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے اسماعیل ہنیہ کو ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے قتل کروایا۔ برطانوی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت، ایران اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے ڈٹ گیا۔ ایران حق دفاع سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی آرمی چیف اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے ایران کی قومی سلامتی پر حملہ کیا گیا۔ ایرانی آرمی چیف محمد باقری کی جانب سے یہ کہا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ عالمی برادری غزہ میں ظلم روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ ایرانی آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت، ایران اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے ڈٹ گیا ہے، جبکہ ایران حق دفاع سے کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے ایران کی قومی سلامتی پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ خبر دیں گے آپ کو، بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے وزارت خزانہ اور وزارت توانائی کی مختلف تجاویز، کیپیسٹی پیمنٹ ادائیگیوں کے لیے 4 ٹریلین روپے تک کی رقم یکمشت ادا کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ جی ہاں، آئی پی پیز کو ادائیگیاں آئندہ 3 سے 5 سال کے لیے اکٹھی کر دی جائیں، تجویز دی گئی ہے۔ آئی پی پیز کو جو رقم ہے یکمشت دے کر بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں، مدثر علی رانا ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے۔ مدثر، بتائیے گا اس فیصلے پر کب سے عمل درآمد ہو جائے گا اور مزید کیا کہا گیا ہے آئی پی پی ادائیگیوں سے متعلق؟ جی، بلوں کے حوالے سے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، ان کی جانب سے معاشی ٹیم کو اسپیشل انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ فوری طور پر بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے اقدامات کیے جائیں، کیونکہ اس وقت حکومت پہ جو سب سے زیادہ دباؤ ہے وہ بجلی بلوں میں اضافے کا ہے، اور جو فی یونٹ کاسٹ بڑھ چکی ہے، اس کے لیے وزیر اعظم سمیت جو معاشی ٹیم ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ کسی طرح جو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے وزارت خزانہ، وزارت توانائی اور جو متعلقہ حکام ہیں ان کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ فوری طور پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے سولوشن نکالا جائے۔ ذرائع وزارت خزانہ اور وزارت توانائی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، باوثوق ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو وزارت انرجی نے یہ پرپوزل تیار کیا ہے کہ تقریباً 3.5 سے 4 ٹریلین روپے کا جو فسکل سپیس ہے، یہ وزارت خزانہ اس کی ارینجمنٹ کرے اور یہ پیسے وزارت توانائی کو فراہم کر دیے جائیں۔ یہ پیسے وزارت توانائی آئی پی پیز کو یکمشت ادا کر دے گی، جو کہ 3 سے 5 سال کے لیے ادا کیے جائیں گے۔ جو باقی رقم ہوگی آئی پی پیز کو ادائیگیوں کے لیے اور گردشی قرضہ میں کمی کے لیے، اس کی یا تو ٹرانچ بنا لی جائیں گی یا پھر آئی پی پیز سے ویور لی جائے گی۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس
प्रपोजल पर अमल दरामद कर लिया जाता है तो तकरीबन फ़ी यूनिट कॉस्ट में 5 से 6 रुपए से ज़्यादा फ़ी यूनिट की कॉस्ट में कमी का इम्कान है। लेकिन वजारत ख़जाना हकाम रिलेक्टेंट है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से, क्योंकि इस वक्त वफाक के पास इतनी मालियाती गुंजाइश मौजूद नहीं है कि फौरी तौर पर इस तजवीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए। और साथ ही ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया है कि वजारत ख़जाना हकाम ने वजारत तवानाई की इस तजवीज़ को IMF से मशरूत कर दिया है। गो के इन तजावीज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी एतमाद में लिया गया है और यह भी प्रपोजल है कि जो बिजली बिलों में रिलीफ फराहम करने के लिए PSDP में मज़ीद कटौती कर दी जाए, IPPs को यकमुश्त अदायगियाँ कर दी जाएँ और इसके साथ साथ गर्दिशी कर्जा में कमी के लिए प्लान मुरतब किया जाए। लेकिन इन तमाम के लिए जो फिस्कल स्पेस इकट्ठा करना होगा, जो फाइनेंसिंग का अरेंज करना होगा, वो वजारत ख़जाना की जिम्मेदारी होगी। जब वजारत ख़जाना के ज़राए से ये बात की गई है कि वजारत ख़जाना ये 4 ट्रिलियन रुपए तक की कहां से फिस्कल स्पेस निकालेगी, तो ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि हो सकता है कि वफाक और सूबे मिलकर मैकेनिज्म तैयार करें जहां से 4 ट्रिलियन रुपए इकट्ठा किया जाएगा और आइंदा जो सालाना वफाकी बजट होंगे उनमें बतदरीज इस रकम को एडजस्ट किया जाएगा और ये रकम साथ में वसूल भी कर ली जाएगी। लेकिन ये रकम दोबारा भी आवाम से ही वसूल किया जाएगी। इस वक्त जो बिजली बिलों में रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ हैं उस पर वजारत ख़जाना और वजारत तवानाई वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं। गो के अभी इन तजावीज़ पर कोई हतमी मुशावरत नहीं हुई और फाइनल फैसला भी नहीं हो सका, क्योंकि IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास है ये अगस्त के एंड में होने जा रहा है और मुआशी टीम वजारत ख़जाना ने खास तौर पे वज़ीर आज़म को भी और वजारत तवानाई हुकाम को भी वाज़े तौर पे आगाह किया कि अगर IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मुआहदा हुआ है उसकी तौसीक नहीं करेगा। इसलिए मुआशी टीम यहाँ पे आके थोड़ी रिलेक्टेंट है कि जो बिजली बिलों में रिलीफ फराहम किया जाना है इसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला जाए। जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन तमाम तजावीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और इसका बाकायदा तौर पर फैसला दे दिया जाएगा तो उसके बाद ये IMF से भी शेयर किया जाएगा। अब ये IMF का प्रोगेटिव होगा कि क्या वो बिजली बिलों में रिलीफ के जो इकदामात वजारत तवानाई और वजारत ख़जाना हकाम कर रहे हैं उस पर अमल दरामद किया जा सकता है या नहीं। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची से खबर आपको देंगे। जमात इस्लामी कराची में आज धरने की तैयारी कर रही है। जमात इस्लामी कराची में गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी धरना देगी। IPP से किए गए अवाम दुश्मन मुआहिदे ख़त्म किए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करके फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। जमात इस्लामी के ये मुतालबात हैं। हमें ज्वाइन करेंगे कराची से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शम्स कीरियो। शम्स, बताइएगा इस मुतालिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, आज जमात इस्लामी इस्लामाबाद में जो धरना है उसके बाद कराची गवर्नर हाउस में धरना देगी और जमात इस्लामी का कहना है कि के की जो नाइंसाफ़ी हैं, के जो इजाफी बिल हैं वो ख़त्म किए जाएंगे, IPPs को अदायगी बंद की जाए। उन्होंने इस हवाले से अदालत में भी गए हैं और एहतजाज करते रहे, लेकिन आज वो गवर्नर हाउस की चौरंगी पे यहाँ धरना दे रहे हैं। आज शाम 5 साढ़े 5 बजे वो मस्जिद खिजरा के पास जमा होंगे। उन्होंने कारकुनान को हिदायत की कि ज़्यादा से ज़्यादा जमात इस्लामी के धरने में शरीक हों